یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کلپ، اس میں ایک کٹ ہے. یہ کٹ جو ہے وہ طاہر قادری صاحب کے اوریجنل اسپیچ میں، اسی کٹ انہی کی جانب سے، ہم نے کٹ نہیں لگایا اس میں. اہل تشیع اپنی کتابوں میں وہ اپنے دلائل روایتیں لاتے ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں اس طرح کے دلائل روایات بھی موجود ہیں بے شمار. ایک طبقہ اہل سنت میں اسی کا قائل ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نص سے ثابت ہے، جیسا کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ نص سے ثابت ہے، حکم رسول سے. لیکن دیانتداری کی بات ہے اور اعتدال کی بات ہے اور حق کی بات یہ ہے، پوری روایات کو کھنگال کر اور جرح و تعدیل کے ساتھ ان کی اسانید کو دیکھ کر، ان روایتوں اور راویوں کی ثقاہت کو دیکھ کر اور ان سے زیادہ مضبوط اور اثبت اور اصح اسانید کے ساتھ موازنہ کر کے اس نتیجہ کے اخذ کرنے میں کوئی تامل نہیں رہتا کہ یہ دونوں انتہائیں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان مبارک سے صریحاً کسی کو بھی اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا، اور یہ امت کے اجماع کے لیے چھوڑ دیا. بات آپ نے سنی عزیزو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی خلافت پہ کوئی تنصیص نہیں کی، اور اس بات کو انہوں نے امت کے لیے چھوڑا ہے کہ وہ باخود اتفاق کر لیں. اجماع کے لیے چھوڑا ہے، کیا مطلب کہ امت بعد میں مجمع ہو جائیں، ایک بات پر اتفاق کر لیں. عزیزو یہ ان کی تقریر نمبر 11 سے ہے، اور یہ ان کا عقیدہ ہے. جمہور جماعت عمریہ کا عقیدہ یہی ہے، بلکہ ان کے نزدیک اجماع ہے اس مسئلے پر. ابھی اس پہ بات کریں گے. سب اختلافات کا اساس کیا ہے؟ مسئلہ امامت و خلافت. اور اختلافات کی یہ حالت ہے کہ ان اختلافات کی وجہ سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنتی ہو جائے گا. تو یہ اختلافات کافی سیریس ہیں، اسی اختلافات کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے. اور لذا اس مسئلے کے اختلاف کو دور کرنا، اللہ تعالیٰ جو حکیم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغمبر رؤوف الرحیم ہیں، امت کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے وہ بے حد ہی پریشان رہتے تھے، تو یہ ان کے لیے نہایت اہم ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے طاہر قادری صاحب، آپ مجھے سمجھائیے کہ اگر اللہ حکیم ہے، اللہ کو آگے کا پتہ ہے کہ یہ امت میں اختلافات آ جائے گا، اور اس اختلافات کا اساس بھی مسئلہ امامت ہوگا، اس مسئلہ امامت کو بیان ہی نہیں کرے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ کچھ نقطوں کا بیان کرنا ضروری ہے عزیزوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسئلہ امامت کو بیان نہیں کیا، اس کو امت کے اجماع کے لیے چھوڑا ہے. بیان نہ کرنا جبکہ آیت قرآن خود فرما رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین کامل ہو چکا. یہ کیسا کامل دین ہے کہ سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ ہے، وہ اختلاف جو ہر زمانے میں، عبد الکریم شہرستانی کی بات آپ نے سنی کہ ہر زمانے میں جس مسئلے پہ سب سے زیادہ تلوار اٹھا ہے، مسلمانوں میں قتل و غارت ہوا ہے، وہ مسئلہ امامت و خلافت. اس مسئلے جس کی وجہ سے سب اختلافات مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، اس کو کیوں بیان نہیں کیا؟ اس کو بیان نہ کیا، کیسا کامل دین ہے یہ؟ دین ہے تو سب سے بڑا مسئلہ، ناقص مسئلہ تو یہی ہے. مثلا آپ بہت خوبصورت مکان بنائیں، اس کا چھت نہ بنائیں. بہت خوبصورت مکان بنائیں، اس کا چھت نہ بنائیں. یہ کیسا مکان ہے؟ وہ کہتے ہیں مکان کامل ہو گیا، یہ بلڈنگ کامل ہے. بلڈنگ کامل خاک کی کامل ہے. اس کی بلڈنگ کی اگر چھت نہیں ہے، اس بلڈنگ میں کوئی رہ سکتا ہے؟ بارش ہو جاتی ہے، گرمی سردی سب میں اس کے بلڈنگ صرف چار دیواری کا فائدہ نہیں ہے. تو اس مسئلے کا بیان نہ کرنا، جو آپ کے مسئلے امامت و خلافت پہ سب سے بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے، یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے. اللہ دین قرآن میں جو کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے خلاف ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکمت اور ان کے امت کے لیے مہربانی اور ان کے ہدایت، امت کی ہدایت کے لیے یہ ان کے بہت بڑا طعن ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ امت کے اجماع کے لیے چھوڑا ہے، یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی حدیث دکھائیں. جماعت عمریہ جو کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلان کام نہیں کیا ہے، اچھا نہیں کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یا تو وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ میں فلان کام نہیں کر رہا ہوں اس لیے نہیں کر رہا، اس کی دلیل یہ ہے. آپ کو چھوڑتا ہوں، آپ میری بات اجماع کریں. آپ مجھے بتائیں مسلمان اجماع کا کیا مطلب ہے؟ کہ سب مسلمان ایک بات پہ متفق القول ہو جائیں. کیا صحابہ متفق القول ہوئے؟ کسی بات پہ متفق القول ہوئے؟ ابو بکر کے خلافت پہ اختلاف رہا، سعد ابن عبادہ کو قتل کیا، خالد ابن ولید نے وہ مشہور کرا دی کہ جن نے اس کو تیر سے مارا ہے. آپ نے تاریخ میں کہیں سنا ہے کہ کسی کو جن نے تیر سے مارا؟ علی الاقل معروف مشہور ہے کہ سعد ابن عبادہ نے اس کو بیعت نہیں کیا ہے. اگر خالد ابن ولید نے مارا بھی نہ ہو، اجماع حاصل نہیں ہوا. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانا. بات آئے گا انشاءاللہ ثابت کریں گے. شیعہ ابھی تک نہیں مانتے ابو بکر کی خلافت کو.
شیعہ ابھی تک نہیں مانتے ابو بکر کی خلافت کو. یہ عالم اسلام کا ایک سب سے بڑا فرقہ جو جماعت عمریہ کے بعد ہے وہ شیعہ ہے, شیعہ نہیں مانتے. تو یہ کیسے ہمیشہ مسئلہ امامت و خلافت پہ اختلاف رہا ہے. یہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو اس لیے چھوڑتے ہیں اجماع کے لیے کہ بعد میں تم اتفاق کر لو. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ انسان کوئی کام نہیں کرتا, اس کی نیت اس کے دل میں ہوتا ہے, اس کے دل میں ہوتا ہے. وہ خود بیان کریں یا اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرے تو بات ہے, وہ حدیث دکھائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں پہ بیان کیا ہے کہ میں اس لیے خلیفہ نہیں بنا کے چھوڑتا کہ تم خود آپ بعد میں کیا کرو, بعد میں تم اب اتفاق کرو. یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں, اس نے اپنے سے بنا لیا ہے, کیونکہ اتنا بڑا نقص ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علیاذ باللہ کہ سب سے بڑا جو اہم مسئلہ ہے ان کو پتہ بھی ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, اس کے باوجود وہ بیان نہ کریں. لیکن ان کے پاس ایک ضعیف حدیث ہے کہ انہوں نے کیوں خلیفہ نہیں بنا کے چھوڑا. کہ وہ ضعیف حدیث یہ ہے میرے عزیزو, تاریخ الخلفاء عبد الرحمن سیوطی کی کتاب, چھاپ دار ابن حزم, یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1424 میں. صفحہ نمبر 11 میں سیوطی لکھتے ہیں فی بیان کونہ علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یستخلف, اس بات کا بیان کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کسی کو جانشین نہیں بنا کے گئے, کسی کو اپنا جانشین نہیں بنا. اچھا, وسر ذلک, وسر ذلک, اور اس کا سر, اس کا دلیل. قال البزار, بزار نے روایت کیا ہے حذیفہ سے ضعیف سند کے ساتھ کہ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا الا تستخلفوا علینا, کیا آپ خلیفہ نہیں بنائیں گے کسی کو, کیا آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا انی ان استخلف علیکم فتعصون خلیفتی, فرمایا کہ اگر میں خلیفہ کسی کو بناؤں تو آپ لوگ میرے خلیفے کی تم معصیت کرو گے, تم میرے خلیفے کے حکم سے سرکشی کرو گے. تو کس نے کہا لا تستخلف علینا؟ بولنے والے کون تھے؟ بولنے والے صحابت ہی تھے نا, کہ لا تستخلف علینا, کیا آپ ہمارے لیے خلیفہ نہیں بنا کے جاتے؟ تو جواب دیا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ بناؤں فتعصون خلیفتی, تم میرے خلیفے کو کیا کرو گے؟ اس کی فرمان برداری نہیں کرو گے, بلکہ اس کی کیا کرو گے؟ اس کی معصیت کرو گے, اس کے خلاف تم نافرمانی کرو گے. ینزل علیکم العذاب, اور اس مسئلے پر آپ پہ عذاب نازل ہوگا. بس ختم, اس کے بعد کوئی جملہ نہیں. اخرج الحاکم فی المستدرک ضعیف, یہ حدیث ضعیف ہے, ایک ضعیف حدیث ہے. اس میں وجہ نہیں ہے کہ میں اس لیے خلیفہ نہیں بنا رہا ہوں تو آپ کے اجماع پہ چھوڑ رہا ہوں. اس میں یہ کہ اگر میں خلیفہ کسی کو بناؤں تو تم لوگ اس کی معصیت کرو گے تو تم پہ عذاب آئے گا, تو میں کسی کو خلیفہ نہیں بناتا. تو اگر واقعا ایسا ہے کہ دیکھو عزیزو, یہ ان کا کیا فرمان ہے, جماعت عمریہ کا کیا عقیدہ؟ کہتے ہیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سلام اللہ علیہ کو خلیفہ بنا کر جاتے تو سب صحابہ, یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ نہیں مانتے, یہ ہو سکتا ہے صحابہ نہیں مانتے. تم نے خود حدیث نقل کیا ہے, کہ اگر میں خلیفہ کسی کو بنا کے جاؤں تو تم اس کی معصیت کرو گے. تو اس کا واضح, اگر یہ حدیث صحیح ہے, تمہارے پاس ایک ہی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو خلیفہ نہیں بنا کے جا رہے, اور اس میں وجہ یہ بتایا گیا ہے کہ صحابہ جو ہے تمرد کریں گے, صحابہ اتنی تمرد کریں گے کہ ان پہ عذاب نازل ہوگا, اس لیے انہیں نہیں بنا کے چھوڑ رہے. تو عزیزو, تو ان کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس لیے اتنا اہم مسئلہ کسی کو اپنا جانشین نہیں بنا کر جا رہے. اس کے مقابل ہمارے پاس بے انتہا دلائل ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیام قیامت اپنے خلفاء کو, اپنے اوصیاء کو, ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کو انہوں نے معرفی کیا ہے نص کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے نص سے اور اپنے نص شریف سے. اب اس پہ بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو یہ ان کا یہ جملہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو نصب نہیں کیا ہے, بلکہ وہ اس بات کو امت کے اجماع کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں, یہ عقل کے خلاف ہے, اللہ کی حکمت کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے خلاف ہے. بلکہ واجب یہی ہے کہ وہ کیا کریں, اپنے بعد امام کی تعین کریں, کیونکہ مسئلہ اہم ہے, اس پہ اختلاف پیدا ہوگا, اور سب امت کو سمجھائیں اچھی طرح کہ اس کی طاعت کرو. اگر طاعت نہیں کرو گے تو تم گناہگار ہو جاؤ گے. اور اس کے علاوہ سب پہ حجت تمام کریں کہ یہ میرے جانشی ہیں, یہ میرے وصی ہیں, یہ میرے بعد میرے خلیفہ ہیں. اور اس کی وجہ, اس کی سب سے بڑی, اس کے ساتھ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے ایام اور اس وقت مسلمانوں کے حالات کو دیکھ لیں تو بات بہت واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی.
میرے عزیزوں کہ ایک تو ہے قرآن بھی اس وقت کسی کے پاس نہیں تھا، جمع نہیں ہوا تھا، قرآن جمع نہیں ہوا تھا، کسی کے پاس نہیں تھا. زید بن ثابت کی حدیث ہے کہ میں نے قرآن جمع کرنے کی کوشش کی تو کسی کے سینے میں ہے، کہاں بھی کسی پتھر پہ لکھا ہوا ہے، کہاں کسی درخت کے پتے پہ ہے، کہاں کسی لکڑ پہ لکھا ہوا، میں نے سب جگہوں سے جمع کیا. قرآن متفرق، سنت کی تو تدوین ہی نہیں ہے. صحابہ بھی سب کیا حالت ہے، سب ان پڑھ لوگ ہیں. یہ اگر سب ایماندار بھی ہوں نا تو دنیا سے ایک دن جائیں گے، یہ دنیا سے ایک دن رخت اٹھا لیں گے. تو دین کو آگے والی نسلوں تک، قیامت تک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، ابھی جو اپنے آبا کے اسلاف میں ہیں، جو ابھی ہزاروں سال بعد آئیں گے، ان تک ان ہدایات کو پہنچانے کے لیے قرآن تک ضائع نہ ہو، سنت ضائع نہ ہو. یہ علم، یہ شریعت کس کو دیا جائے گا؟ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ ہے اس کو تبیین ہی نہیں کیا. اس کے علاوہ نہ صرف تبیین نہیں کیا، یہ بھی نہیں بتایا کہ آخر کیوں نہیں بتا رہے، آپ کیوں نہیں بتا رہے کہ ہم کیا کریں، کہ کیوں نہیں بتا رہے کہ آپ کیوں خلیفہ نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ نہ بتایا کہ میں خلیفہ نہیں بنا رہا کسی کو، اور اس کی وجہ اس لیے ہے کہ میں نہیں بنا رہا، اس وجوہات کے یہ بھی نہیں بتایا، کیونکہ جو حدیث ان کے پاس ہے وہ تو ضعیف ہے، وہ تو حجت نہیں ہے کہ میں اس لیے خلیفہ نہیں بنا کے جا رہا کہ آپ لوگ خلیفے کی کیا کریں گے، نافرمانی کریں گے، عذاب آئے گا. یہ تو حجت نہیں ہے. کوئی صحیح حدیث تو دکھاؤ کہ کس لیے انہوں نے خلیفہ نہیں بنایا. اس کے علاوہ چلو خلیفہ نہیں بنایا، اس کی وجہ یہی تھی کہ عذاب آ جاتا، اگر وہ خلیفہ بناتے تو لوگ معصیت کرتے تو عذاب آ جاتا، یا کوئی یا امت کے اجماع کے لیے چھوڑ، جو بھی طریقہ کار تو بتاتے کہ میں مر رہا ہوں، میں دنیا سے جانے والا ہوں، تمہارے درمیان مسئلہ خلافت پہ جو اختلاف آئے گا وہ سب اختلافات کا جڑ ہوگا. اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کا طریقہ کہ تم یا الیکشن کے ضرور سے یا کسی کے روح سے تمہیں اپنا خلیفہ بنا لو. کوئی تو بتاتے وہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. اس آیت کے متعلق آئندہ جا کر ہم تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. دیکھو عزیزو، یہ کہتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، قرآن نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ مشورے کا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. مسلمان کا کام کیا ہے کہ آپس میں یہ مشورہ کرتے ہیں. ایک حدیث دکھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا صحابہ سے کہ یہ آیت مسئلہ خلافت پہ ہے، مسئلہ خلافت پر ہے. ایک حدیث دکھاؤ. ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہی ہے کہ تم مسئلہ خلافت پہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں گے اس کے بعد آپس میں مشورے کے ساتھ خلیفہ کی تعین کرو. ٹھیک ہے نا؟ ایک بھی نہیں ہے. چلو مان لیا یہ مسئلہ، اسی مسئلے پر سلمنا تنازلنا، مانتے ہیں، چلو مان لیا کہ امرهم شورى بینہم، اسی مسئلے پر تمہارے پاس کوئی حدیث دکھایا ہے یا ہم مان گئے، اس بات کو چھوڑتے ہیں، نزاع کو چھوڑتے ہیں. اگر واقعا امرهم شورى بینہم ہے تو کیوں اہل بیت علیہ السلام سے مشورہ نہیں کیا؟ اہل بیت علیہ السلام اس امت کے سردار نہیں ہیں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ اخ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، رسول کے بھائی نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، صدیقہ طاہرہ سیدۃ نساء العالمین نہیں ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ نہیں. اہل بیت طاہرین علیہ السلام میں کیا عیب ہے کہ ان سے مشورہ نہیں کیا؟ کیوں مشورہ نہیں کیا گیا ان سے؟ اگر کہتے ہیں امر شورا، کیسا مشورہ ہے؟ وہی مشورہ جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے، جس میں عمر جو ہیں وہ سعد ابن عبادہ کو گالی دیتے ہیں، اس کو قتل کرنے کی فتویٰ دیتے ہیں کہ قتل اللہ سعدا اقتلوا سعدا، سعد کو قتل کرو. وہ کہاں کا مشورہ ہے؟ سلمنا، یہ مشورہ ہوا ہے، اس کو چھوڑتے ہیں. ابھی اگر واقعا وہ امرهم شورى بینہم ہے تو ابو بکر جب عمر کو خلیفہ بنا کے جاتا ہے، ہاں، تو اگر یہ آیت یہی ہے کہ تم مسئلہ خلافت میں مسئلہ امامت میں تمہارا وہ اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ شورا ہوگا. شورا کا کیا؟ مشورہ کرنا. مشورہ کرنے سے ہم کسی کو خلیفہ بناتے ہیں. اب اغلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان آپس میں مشورہ بھی کرتے ہیں تو کسی پہ اتفاق نہیں ہوتا. یہ مشورہ کرنے سے لازم نہیں ہے کہ اختلاف ختم ہو. مشورہ کرنے سے اختلاف ختم نہیں ہوا کرتا عام طور پر. چلو مان لیتے ہیں کہ طریقہ کار یہی ہے کہ تم مشورہ، اللہ کا حکم ہے تو کیا ابو بکر کو چھٹی ہے کہ وہ جہاں چاہے قرآن پہ عمل کرے، جہاں پہ چاہے قرآن کو اپنے پیر کے تلے رکھ دے؟ ابو بکر کو چھٹی ہے کہ جہاں اس کی مرضی قرآن پہ عمل کرے اور جہاں اس کی مرضی قرآن پہ عمل نہ کرے؟ اگر وہ یہی ہے کہ تم مشورہ کرو تو عمر کو کیوں اس نے بلا مشورہ، نہ صرف کہ مشورہ نہیں کیا بلکہ لوگوں نے مشورہ دیا، صحابہ نے مشورہ دیا کہ عمر کو تم خلیفہ نہ بناؤ. اس نے ان کے مشورے کے خلاف اس کو عمر کو اس نے خلیفہ بنا کے گیا. ٹھیک ہے نا عزیزو؟